کہا کہ پیشن گوئیوں پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پہ بالکل یقین نہ رکھیں۔ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کون سی ٹیم جیتے گی پیشن گوئی کر کے بتا رہے ہیں فلاں جیتے گی، سب سے آخر میں آتی ہے وہ لاسٹ میں۔ ان کی پیشن گوئیوں کا تو یہ حال ہے، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی 100 پیشن گوئی کر کے 4 میں تکے لگ جائیں تو وہ تو میرے ساتھ بھی آپ آ جائیں، مجھے اس کا کوئی فن نہیں آتا، نہ ستاروں کی چال سے میں واقف ہوں، لیکن میں 10 پیشن گوئیاں کروں گا انشاءاللہ 5-6 تو لگ ہی جائیں گی۔ یہ تجزیے ماحول دیکھ کر اس طرح کی پیشن گوئیاں کر کے اور یہ معاملات ہوتے ہیں، اس پہ بالکل بلیو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہی منع فرمایا کہ نجومی ہاتھ دیکھ کر پامس وغیرہ کچھ بتا رہے ہیں ستاروں کی چال سے، اگرچہ یہ علوم ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے اس کو منع فرمایا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر ان علوم کو باقی رکھا جاتا، ان ذرائع کو برقرار رکھا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی جو غیبی خبر دے رہے ہیں ستاروں کی چال سے یا کسی کاہن سے پوچھ کر یا کوئی زیچہ نکال کے بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو نبوت تھی وہ مشکوک ہو جاتی۔ پھر لوگ کیسے بلیو کرتے؟ وہ کہتے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، ان سب کو حرام قرار دیا۔ اب جب ایک نبی غیبی خبر دے رہا ہے تو لازم بات ہے کہ ان ذرائع سے تو نہیں دے رہا، کیونکہ وہ تو منع فرما دیے گئے، تو یہ ضرور وحی الہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ کوئی بلیو نہ کریں آپ۔ علوم ہوتے ہیں یہ، اس کا انکار نہیں، تکے بھی صحیح لگ سکتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، بالکل اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ 100% کوئی شورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اخبار میں پڑھ لیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں لکھا ہوتا ہے اس ہفتے اپنے قریبی لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اب آدمی خواہ بدگمانی کے شکار ہو جاتا ہے، بیوی زیادہ ہنسی، یار کیوں ہنس رہی ہے، ساس اچانک گھر میں آ جائے، یہ اچانک کیوں آئی ہے، بھابھی اچانک باتھ روم میں چلی گئی، کیوں گئی ہے، بچوں کو بھیجیں گے، دیکھو بیسن کے نیچے کوئی تعویذ تو نہیں لگا کر چلی گئی۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہماری شریعت ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کا حکم دے۔ دیکھیں برے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعلانیہ طور پہ برائی کرنے والے، دوسرے ایسے جو چھپ کر برائی کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ چل گیا۔ جو اعلانیہ طور پہ برائی کر رہا ہے اس کی برائی کا بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی کوئی غیبت نہیں ہے، تو وہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جواز یا عدم جواز کی بات کر رہا ہوں، کوئی فضیلت نہیں ہے کہ بیان کریں تو بڑا ثواب ملے گا، بہتر ہے نہ ہی کریں، لیکن کر دیں تو گناہ بھی نہیں۔ دوسرا وہ شخص جو چھپ کر برائی کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے، اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کیا اس کی برائی کا اثر مسلمانوں تک پہنچ رہا ہے، لوگ اس کے اس برائی کو نہ جاننے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو کر نقصان کا شکار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ جیسے کوئی غلط قسم کا عامل ہے، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں یہ فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، غلط قسم کی تصویریں بنا لیتا ہے، اور دیگر جیسے آج کل بہت سارے جعلی قسم کے عاملین ایسا کر رہے ہیں، تو اب اگر وہ سب کے سامنے عیاں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر اس کو ظاہر کرنا واجب ہے، کیونکہ نہیں کریں گے تو آپ کے مسلمان بھائی بہن مسلسل نقصان کا شکار ہوتے رہیں گے۔ یا کوئی دکاندار ایسا ہے جو چیزوں میں بہت زیادہ ملاوٹ کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے اور دھوکے سے لوگوں کو بیچتا ہے، تو پھر اس کی برائی کو یہ بیان کرنے میں حرج نہیں۔ اور تیسری قسم کی برائی کہ کسی شخص کی برائی عام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اور اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی مسلمان کے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہیں، اس کا پردہ رکھنا واجب ہے۔ اصلاح ضرور کریں اس کی، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے کرتے رہے، بھائی اصلاح ضرور کریں، لیکن اس کو بیان کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ اس کی اصلاح اچھے انداز سے کریں لیکن بیان نہ کریں۔